نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم۔ میرے واجب الاحترام سننے والوں دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے تکافل انشورنس سے متعلق دوسرا درس ذکر کروں گا۔ تکافل سے متعلق مختلف دروس شروط ہے۔ ہم نے پہلے درس کے اندر یہ بات ذکر کی تھی کہ تکافل اس لیے ناجائز ہے کہ وہ حضرات کہتے ہیں مجوزین کہ یہ ایک چاندہ پول ہے۔ تو ہم نے کہا کہ جب یہ چاندہ پول ہے اور یہ لوگ پیسے بطور وقف کے ان لوگوں کو دیتے ہیں تو نقود کے وقف کے لیے شرط ہے تعامل ہونا، عرف ہونا، جبکہ نقود کا وقف کا تعامل نہیں ہے۔ تعامل تو درکنار، لوگ نقود کے وقف کو جانتے تک نہیں ہے، تو لہٰذا اس بنا پر نقود کا وقف کرنا یہ درست نہیں ہے کسی مذہب میں بھی۔ آج کے درس میں ہم دوسری وجہ ذکر کریں گے بیمہ انشورنس کے ناجائز ہونے کی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وقف کے جواز کے لیے شرط یہ ہے کہ وقف صرف اغنیاء پر نہ ہو، جبکہ تکافل کا پالیسی جو لیتے ہیں وہ اغنیاء ہی ہوتے ہیں، غریب وہ پالیسی نہیں لے سکتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تکافل میں وقف صرف اغنیاء پر ہوتا ہے، جبکہ فقط اغنیاء پر، مالداروں پر کسی چیز کو وقف کرنا درست نہیں ہے۔ علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے، کتاب الوقف میں، قال العلامۃ ابن عابدین رحمہ اللہ لو وقف على الاغنیاء وحدهم لم يجز لانه ليس بقربہ۔ علامہ ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی نے صرف اغنیاء ہی پر وقف کیا تو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وقف کا بنیادی شرط وہ قربت ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر ثواب موجود نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس بنا پر تکافل کا جو پالیسی لیتے وہ صرف اغنیاء ہی لیتے ہیں، اور یہ حضرات کہتے کہ یہ وقف ہے، جبکہ وقف کے لیے بنیادی شرط ہے کہ صرف اغنیاء پر نہ ہو، اور یہاں پر وقف اغنیاء پر ہے، لہٰذا اس وجہ سے یہ وقف ہے نہیں ہے، صرف نام انہوں نے تبدیل کر کے کہا کہ یہ وقف ہے، جبکہ یہ وقف نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو تکافل کے مجوزین حضرات ہے، جس میں ڈاکٹر خلیل احمد اعظمی رحمہ اللہ اعظمی صاحب ہے، جن کی کتاب بھی ہے اسلام کا نظام اوقاف، انہوں نے خود اپنی کتاب میں علامہ نووی رحمہ اللہ کی عبارت نقل کی ہے، اور خود انہوں نے تصریح کی ہے کہ صرف اغنیاء پر وقف جائز نہیں ہے۔ اگر اغنیاء پر وقف کیا گیا ہو تو پھر اس کے لیے شرط یہ کہ اغنیاء محصون اور محدود ہو، جبکہ پوری دنیا کے اندر لوگ پھیلے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو تکافل کے کمپنی کے ساتھ منسلک ہے، تو لہٰذا یہاں پر اغنیاء محدود اور محصون بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہاں پر اغنیاء محدود اور محصون ہے، لہٰذا اس وجہ سے وقف درست ہے۔ تو علامہ ڈاکٹر خلیل احمد اعظمی صاحب نے علامہ نووی رحمہ اللہ کی عبارت کو نقل کیا، اس کے بعد خود انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا، اگر وقف میں قربت کا قصد ظاہر نہ ہو، اگر وقف میں قربت کا قصد ظاہر نہ ہو، جیسے اغنیاء پر وقف، تو اس میں دو رائے اس بنیاد پر ہو سکتی ہے کہ معین لوگوں پر وقف کرنے کی صورت میں قربت کے پہلو کی رعایت رکھی جائے گی یا تملیک کی۔ تو اس میں امام صاحب سے ایک روایت ہے کہ قربت کی پہلو کی رعایت رکھی جائے گی، قفال سے مروی ہے کہ تملیک کی رعایت رکھی جائے گی، جیسے معین لوگوں کے لیے وصیت کرنے کی صورت میں تملیک کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اب اگر ہم پہلے قول کو لیں تو اغنیاء پر، یہود پر، نصارہ و فساق پر وقف جائز نہیں ہونا چاہیے، ان لوگوں پر پھر وقف جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں قربت نہیں پائی جا رہی ہے۔ اکثر شوافی سے تملیک کا لحاظ رکھنے کو ترجیح دی ہے،
اس پر وقف کو جائز قرار دیا، لیکن سب سے بہتر رائے وہ ہے جو بعض متاخرین کا قول توسط ہے کہ اغنیاء پر وقف تو جائز ہے، اور یہود و نصارہ، ڈاکو اور دیگر فساق وغیرہ پر وقف جائز نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھے کہ اغنیاء پر وقف جائز ہے، لیکن وہ اغنیاء جو محدود ہو، جو محسون ہو۔ تو لہٰذا جب اغنیاء محدود اور محسون نہ ہو تو ان پر وقف کرنا کسی کے ہاں بھی جائز نہیں ہے، جبکہ تکافل کی پالیسی جو لیتے وہ لوگ لیتے ہیں کہ جو محدود نہیں ہوتے بلکہ غیر محدود ہوتے ہیں۔ تو وجہ نمبر 2 کا حاصل یہ ہے کہ اس وجہ کے پیش نظر کسی بھی مذہب میں یہ وقف درست نہیں۔ تو جب وقف درست نہیں تو شخص قانونی بھی نہ رہا، تو جب شخص قانونی نہ رہا تو جن لوگوں نے چاندہ دی ہے تو وہ چاندہ بدستور خود ان کی ملکیت میں موجود ہے، تو جب خود ان کی ملکیت میں موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ بھی لازم ہے اور دیگر جو احکام ہے یہ اس کے طرف متوجہ ہوں گے۔ اب یہاں پر جو مجوزین حضرات ہیں ان کے طرف سے ایک اعتراض ہے اور ایک جواب۔ اعتراض ان کا یہ ہے کہ اب جو کہتے ہیں کہ وقف اغنیاء پر درست نہیں ہے، یہ اس وقت ہے کہ جب صرف اغنیاء ہو، جبکہ یہاں پر صرف اغنیاء نہیں ہوتے بلکہ فقراء بھی ہوتے ہیں۔ تو اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ بھائی یہاں پر یہ جو فقہاء نے کہا ہے کہ وقف اس وقت جائز ہے کہ اغنیاء کے ساتھ فقراء بھی ہو، تو اغنیاء سے مراد وہ اغنیاء مراد ہے جو محدود اور محسون ہو، جبکہ تکافل کی پالیسی والے وہ محدود و محسون نہیں ہوتے بلکہ پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو بات فقہاء نے ذکر کی ہے کہ اغنیاء پر وقف جائز ہے جب ان کے ساتھ فقراء ہو، تو اغنیاء سے مراد وہ اغنیاء مراد ہے کہ جو محسون اور محدود ہو۔ اگر محسون اور محدود نہ ہو تو کسی کے ہاں بھی ان اغنیاء پر وقف جائز نہیں ہے۔ ہندیہ میں ہے کہ لا يجوز الوقف على الاغنیاء وحدهم لو وقف على الاغنیاء وهم يحسون ثم بعدهم على الفقراء يجوز ويكون الحق للاغنیاء ثم للفقراء كذا في محیط السرخسی۔ اس عبارت کا حاصل یہ ہوا کہ صرف اغنیاء پر وقف جائز نہیں ہے، اگر اغنیاء کے ساتھ فقراء بھی ہو تو ان پر وقف جائز ہے، لیکن شرط یہ کہ وہ ہم یحسون، کہ وہ جو فقراء وہ محسون اور محدود ہو، جبکہ تکافل کے جو پالیسی لینے والے لوگ ہیں وہ محدود و محسون نہیں ہیں بلکہ غیر محدود غیر محسون ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر جو دوسری شرط ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وقف صرف اغنیاء پر نہ ہو، وقف اغنیاء پر ہو، کیونکہ وقف کا بنیادی جز وہ ہے قربت۔ اغنیاء پر جب آپ وقف کریں گے تو وہاں پر قربت کا تو معنی نہیں پایا جا رہا بلکہ تملیک کا معنی پایا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے ہم نے کہا کہ اگر اغنیاء پر وقف ہو تو اس کے ساتھ فقراء بھی ہو اور اغنیاء بھی محدود اور محسون ہو، جبکہ تکافل میں یہ شرط موجود نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں تم نے جو یہ تعویل گڑھ لی ہے کہ یہ نظام وقف ہے اور یہ لوگ ہمیں چندہ دیتے ہیں پھر ہم انہی میں تقسیم کرتے ہیں، یہ صرف تمہاری تعویل ہے، صرف تمہاری تعویل ہے۔ حقیقت میں جو سودی نظام میں جو تکافل ہوتا ہے، انشورنس ہوتا ہے، تو یہی اسلامی بینکوں کے اندر بھی جو تکافل اور انشورنس ہوتا ہے دونوں ایک چیز ہے، صرف الفاظ کا فرق ہے۔ اور فقہ کا مشہور قاعدہ ہے العبرۃ للمقاصد دون الالفاظ، کہ اعتبار مقاصد اور معانی کا ہوتا ہے، الفاظ کا نہیں ہوتا۔ جو کچھ کہا اور سنا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما توفیق الا باللہ، علیہ توکل۔